میں اس وقت کوئی 9 برس کا رہا ہوں گا جب ایک رات اسحاق چاچا اپنی نئی نویلی دلہن دعا چاچی کے ساتھ پہلی بار ہمارے گھر آئے تھے۔ وہ جاڑوں کی ایک ٹھٹھراتی ہوئی رات تھی۔ حسب معمول سر شام ہی کوچہ بازار سنسان ہو گئے تھے۔ مغرب کے بعد کھانا کھلا کر امی جان نے ہم 3 بہن بھائیوں کو سونے کے لیے کمرے میں بھیج دیا تھا اور خود بابو جی کے ساتھ بیٹھک میں جا بیٹھی تھیں۔ یہ تقسیم ہند سے 1 سال پہلے کا ذکر ہے۔ میرے بابو جی عثمان احمد سندھ کے ایک دور افتادہ اسٹیشن پر بحیثیت اسٹیشن ماسٹر تعینات تھے۔ اسٹیشن سے ملحقہ ریلوے کالونی میں ہمارا خاصا کشادہ کوارٹر تھا۔ اس اسٹیشن پر 24 گھنٹے میں صرف 2 بار ٹرینوں کی آمد و رفت ہوتی تھی، ایک صبح 7 بجے اور ایک رات 9 بجے۔ غالباً اسحاق چاچا رات والی ٹرین سے ہمارے گھر پہنچے تھے۔ بابو جی کا تعلق الہ آباد کے ایک مضافاتی علاقے سے تھا، مگر جب سے انہوں نے ریلوے کی ملازمت اختیار کی تھی، اپنے آبائی گھر میں ٹک کر رہنا نصیب نہیں ہوا تھا۔ کبھی عید، تہوار یا کسی غمی خوشی میں 2-4 دنوں کے لیے جاتے اور مہمانوں کی طرح ٹھہر کر واپس لوٹ آتے۔ ملازمت میں آئے انہیں کم و بیش 12 برس بیت چکے تھے۔ آج کل ان کی پوسٹنگ سندھ کے انتہائی دور افتادہ علاقے کے ایک چھوٹے سے شہر کے اسٹیشن پر تھی۔ اس شہر میں آئے انہیں کوئی 2.5 برس بیت چکے تھے۔ اس دوران وہ ایک بار بھی اپنے والدین سے ملنے اپنے آبائی شہر نہیں جا سکے تھے۔ 3 برس پہلے ہم سب ہماری اکلوتی پھوپھی کی شادی پر گاؤں گئے تھے اور وہیں پہلی بار میں نے اسحاق چاچا کو دیکھا تھا۔ وہ ایک خوبرو انسان تھے۔ وہ مجھے بہت اچھے لگتے تھے۔ انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ سے میرے بالوں کو بکھیرتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں پوچھا تھا، کیوں ولی کیسے ہو؟ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا، اسی لیے وہ ہمیشہ مجھے ولی عہد کہتے تھے اور ان کا ولی عہد کہنا مجھے اچھا لگتا تھا۔ 2 روز قبل ایک گارڈ کے ذریعے دادا ابا کی طرف سے ایک چٹھی موصول ہوئی تھی، جس سے حالات کے بارے میں کچھ آگاہی تو ضرور ہوئی تھی، مگر یہ پتہ نہیں چل سکا تھا کہ اسحاق چاچا کب تک یہاں پہنچیں گے۔ البتہ خط ملتے ہی امی جان نے ہمارے کمرے کے ساتھ والا کمرہ ان کے لیے ٹھیک کروا دیا تھا۔ بستر پر نئی چادر بچھا دی تھی اور باتھ روم میں نیا تولیہ رکھوا دیا تھا۔ دادا ابا کا خط پڑھ کر بابو جی کسی انجانی تشویش میں مبتلا ہو گئے تھے۔ امی جان بھی فکر مند نظر آ رہی تھیں، مگر وہ اس بات سے خوش تھیں کہ برسوں بعد ان کے گھر کوئی سسرالی رشتہ دار آنے والا تھا۔ میرے چھوٹے بھائی بہن سو چکے تھے، میں بھی سویا ہوا تھا، مگر کسی آہٹ سے میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میں نے بستر سے اتر کر کمرے کے نیم دروازے کے کوارٹر سے بیٹھک کی طرف جھانکا تھا۔ بیٹھک کے کونے میں تپائی پر لالٹین دھری تھی اور سامنے کرسیوں میں سے ایک پر بابو جی بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے صوفے پر امی جان بیٹھی تھیں۔ دونوں کے چہروں پر فکر مندی اور پریشانی لرزاں تھی۔ آپ نے اسٹیشن پر تو کسی کو بتا دیا ہے نا؟ امی جان نے دھیمی آواز میں سوال کیا۔ ہاں، کلی اشرف بخش کی ڈیوٹی لگا دی ہے، وہ ان کے سامان سمیت انہیں بحفاظت گھر پہنچا دے گا۔ بابو جی نے کمرے کے داخلی دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ شاید آ گئے ہیں، بابو جی نے کہا اور کانوں کے گرد مفلر لپیٹتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ امی جان کونے میں دھری لالٹین اٹھا کر ان کے پیچھے چلی تھیں۔ میں بھی آنکھیں ملتا ہوا ان دونوں کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ پھاٹک کھلنے کے بعد پہلے کلی اشرف بخش اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے سر پر ایک درمیانے سائز کا بکس تھا۔ اس نے بابو جی کو سلام کر کے بکس فرش پر رکھتے ہوئے کہا، لیجئے سرکار، ہم آپ کے مہمان لے آئے۔ بابو جی نے پراشتیاق نظروں سے پھاٹک کی طرف دیکھا۔ اسحاق چاچا اندر داخل ہو رہے تھے۔
بابو جی تیزی سے آگے بڑھ کر گرم جوشی کے ساتھ ان سے بغل گیر ہوئے تھے۔ ان کے پیچھے سیاہ برقعے میں ملفوف، چہرے پر دورہ نقاب ڈالے ایک خاتون کھڑی تھیں۔ امی جان انہیں دیکھتی ہی تیزی سے آگے بڑھی اور انہیں گلے سے لگا لیا۔ چلو اندر چلو، بابو جی نے گیٹ بند کرتے ہوئے کہا۔ اور سب لوگ برآمدے کی سیڑھیاں چڑھتے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ باہر کی نسبت کمرہ خاصا گرم تھا۔ اسحاق چاچا بابو جی کے پہلو میں صوفے پر بیٹھ چکے تھے، جبکہ دعا چاچی صوفے کی دائیں جانب کھڑی تھیں۔ ارے تم بھی بیٹھو نا، امی جان نے اپنائیت بھرے لہجے میں چاچی کو مخاطب کیا۔ اور یہ کیا، اب تک تم نے چہرے سے نقاب بھی نہیں ہٹایا؟ یہاں سب اپنے ہیں۔ اسحاق چاچا نے چاچی کی طرف دیکھ کر نرم لہجے میں کہا، یہاں پردے کی ضرورت نہیں، برقع اتار دو۔ اور نہیں تو کیا، امی جان چہکتی آواز میں بولی، ہم بھی تو دیکھیں اپنے اسحاق میاں کی پسند۔ امی جان نے آگے بڑھ کر ان کے چہرے سے نقاب الٹ دیا۔ نقاب کے الٹتے ہی جانو کمرے میں اجالا پھیل گیا۔ بابو جی اور امی جان نے حیران نظروں سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا، پھر ان کی متعجب اور تحسین آمیز نظریں دعا چاچی کے چہرے پر جا ٹھہری تھیں۔ میں ٹکٹکی باندھے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سیاہ برقعے کی اوٹ سے ان کا سبھی چہرہ بادلوں میں گھرے چاند جیسا لگ رہا تھا۔ سیاہ پلکوں سے سجی پرکشش آنکھوں سے پل بھر کو انہوں نے بابو جی اور امی جان کی طرف دیکھا اور اپنا نازک چبئی ہاتھ سندلی پیشانی تک لے جا کر آداب کہا۔ کمرے کی ساکن فضا میں لحظ بھر کو ان کی نکری آواز کا ارتعاش جاگا، پھر انہوں نے اپنی روشن آنکھوں کے دریچوں پر ریشمی پلکوں کی چلمنن گرا لی تھی۔ ان کا حسن بے مثال دیکھ کر میرے ننھے سے دل پر عجب اثر ہوا تھا۔ مجھے پہلی ہی نظر میں ان سے شدید عشق ہو گیا تھا۔ دعا چاچی جب تک بیٹھک میں موجود رہیں، میری نگاہیں ان کے حسین چہرے پر مرکوز رہیں، اور جب وہ اسحاق چاچا کے ساتھ اپنے کمرے میں چلے گئیں تو مجبوراً مجھے بھی اپنے کمرے میں جانا پڑا۔ رضائی میں گھس کر میں نے آنکھیں تو بند کر لیں، مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ دعا چاچی کا چاند چہرہ اور ستارہ آنکھیں میری آنکھوں میں گھوم رہی تھیں، اور ان کی مترنم آواز میری سماعتوں میں گونج رہی تھی۔ میں نے بچوں کے رسالوں میں پریوں کی کئی کہانیاں پڑھی تھیں۔ دعا چاچی کو دیکھ کر میں نے سوچا کہ ہونا ہو کہ وہ کوئی پری ہو۔ ان کے بارے میں سوچتے سوچتے جانے کب مجھے نیند آ گئی اور وہ میری پلکوں کی ڈولی سے اتر کر میرے سپنوں کی نگری میں چلی آئیں۔ اگلے دن میں سب سے پہلے جاگ گیا تھا۔ میں دن کے اجالے میں اس چاند کے ٹکڑے یعنی دعا کو دیکھنا چاہتا تھا، اور انہیں دیکھتی ہی میرے دل کو پکا یقین آ گیا کہ وہ پری ہیں۔ اسحاق چاچا بھی کسی چاند نگر کے شہزادے سے کم نہیں تھے۔ بابو جی اکثر فخریہ کہا کرتے تھے، اسحاق ہم سب بھائیوں میں سے سب سے زیادہ خوبرو اور ذہین ہیں۔ بابو جی کے ان سمیت 4 بھائی تھے۔ دادا ابا ایک باشعور اور روشن خیال انسان تھے، اور ان کی خواہش تھی کہ ان کے بیٹے پڑھ لکھ کر اچھا مقام حاصل کریں، مگر بڑے تایا 5 جماعتوں سے آگے نہیں پڑھ سکے اور دادا ابا کے ساتھ زمینوں کے بکھیروں میں الجھ گئے۔ منجلے تایا مڈل تک پہنچ پائے اور گاؤں کے اکلوتے اسکول میں ماسٹر ہو گئے۔ پھر بابو جی انٹر کے بعد ریلوے میں ملازم ہو گئے۔ اسحاق چاچا تینوں بھائیوں اور اکلوتی بہن سے چھوٹے تھے اور گاؤں کے پہلے نوجوان تھے جو گریجویشن کے لیے دلی یونیورسٹی گئے تھے۔ یونیورسٹی کے ہاسٹل میں ان کا روم میٹ ایک ہندو لڑکا نرنجن تھا۔ نرنجن کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ اپنی ذہانت، لیاقت اور بے حد محنت کی بنا پر یونیورسٹی تک پہنچا تھا، اور اب بھی ٹیوشن کر کے گزارا کرتا تھا۔ ہاسٹل سے ذرا فاصلے پر ایک ہندو کالونی تھی۔ دور تک حویلی نما مکانات پھیلے ہوئے تھے۔
وہیں ایک بڑے تاجر سیٹھ ونامل کے گھر نرنجن اس کے چھوٹے بیٹے راہل کو ٹیوشن پڑھانے جاتا تھا۔ اچانک ایک دن اس کے گھر سے اطلاع آئی کہ اس کے پتا جی کی طبیعت سخت خراب ہے، اسے فوراً بلایا گیا تھا۔ انہی دنوں راہل کے امتحان ہو رہے تھے۔ نرنجن چھٹی نہیں کر سکتا تھا، مگر گاؤں بھی جانا ضروری تھا۔ سو اس نے اسحاق چاچا سے گزارش کی کہ اس کی غیر موجودگی میں وہ سیٹھ کے گھر جا کر اس کے بیٹے راہل کو ٹیوشن پڑھا دیں۔ مجھے جانے میں کوئی یاد نہیں، اسحاق چاچا نے دھیمے لہجے میں کہا، مگر پہلے ان سے معلوم کر لو، شاید انہیں اعتراض ہو، ایک مسلمان کا پڑھانا شاید وہ پسند نہ کریں۔ بات تو ٹھیک تھی، ہندوؤں میں مسلمانوں کے خلاف چھوت چھات کا مرض عام تھا۔ کوئی مسلمان قریب سے گزر جاتا تو اکثر ہندو نجست ہو جاتے تھے، مگر نرنجن نے اس مسئلے کا یہ حل نکالا، تم وہاں بتانا ہی نہیں کہ تم مسلمان ہو۔ کیا مطلب؟ اسحاق چاچا نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے حیرانی سے پوچھا۔ تم وہاں رشتہ کرنے تو نہیں جا رہے؟ نرنجن مسکرایا، تو پھر اپنا شجرہ نسب بتانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سیٹھ جی گھر میں ہوتے نہیں، صبح منہ اندھیرے گئے رات کو گھر لوٹتے ہیں۔ گھر میں 2-4 نوکر چاکر اور ایک بیچاری سٹانی جی ہیں، اور راہل ہوتا ہے، جا کر خاموشی سے پڑھا کر آ جایا کرنا۔ مجھے وہاں سب ماسٹر جی کہتے ہیں، تمہیں بھی اسی نام سے پکارا جائے گا۔ نہ اپنا نام بتانے کی ضرورت ہوگی، نہ ہی کسی کو پتہ چلے گا کہ تم مسلمان ہو۔ نرنجن کی مجبوری کے پیش نظر اس کی مدد کے خیال سے اسحاق چاچا نے اس کی بات مان لی، اور اگلے دن سرِ شام سیٹھ جی کی حویلی جا پہنچے۔ نرنجن نے وہاں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں دوسرے ماسٹر جی پڑھانے آئیں گے، سو نوکر نے انہیں بسط احترام دالان میں بچھے تخت پر بٹھایا۔ سامنے ہی ایک میز کے گرد 2 کرسیاں رکھی تھیں، اور میز پر کچھ کتابیں بے ترتیبی سے پڑی تھیں۔ راہل کہاں ہے؟ اسحاق میاں نے میز پر بکھری کتابوں کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اوپر گئے ہیں، بس ابھی آتے ہی ہوں گے، نوکر نے جواب دیا۔ ٹھیک اسی لمحے کونے میں موجود لکڑی کے زینے سے ایک 9-10 برس کا لڑکا در در سیڑھیاں پھیلانگتا نیچے اترا۔ اس کے پیچھے ایک 15-16 برس کی لڑکی ہاتھ میں ایک لمبی چھڑی لیے دوڑتی چلی آ رہی تھی۔ اسحاق میاں یہ افراتفری دیکھ کر اپنی جگہ سے گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ماسٹر جی بچائیے بچائیے۔ لڑکا ان کے پیچھے جا چھپا، اور لڑکی خلاف توقع اپنے سامنے ایک حسین و جمیل اجنبی نوجوان کو دیکھ کر حیرت زدہ سی کھڑی رہ گئی۔ خود اسحاق میاں آنکھیں پھاڑے منہ کھولے حیرت کی تصویر بنے اس رشک حور کو تکے جا رہے تھے۔ دونوں کی نگاہیں باہیں متصادم تھیں، اور دل ایک نئے انداز سے دھڑک رہے تھے۔ چندر سمرن، تبھی اندر سے کسی نے آواز دی۔ آواز پر ان دونوں کی محویت ٹوٹ گئی۔ چندر سمرن نے چونک کر اندر کی طرف دیکھا، اور آئی ماتا جی کہتی اندر چلی گئی، اور اسحاق میاں اپنے سینے پر ہاتھ دھرے دب سے کرسی پر بیٹھ گئے۔ یہ چندر سمرن دیدی بینا، راہل کے لہجے میں شکایت تھی۔ رام جانے کب ان کا بیاہ ہوگا، اور کب ان سے میری جان چھوٹے گی؟ اتنی بری تو نہیں لگتی؟ اسحاق میاں نے اندر کی طرف نگاہ کرتے ہوئے بے حد دھیمے آواز میں کہا۔ ارے بری کہاں، وہ تو بہت اچھی ہیں۔ راہل نے فوری طور پر اپنا بیان بدل لیا۔ مجھ سے بے حد پیار کرتی ہیں، ماتا جی کہتی ہیں۔ چندر سمرن اپنے اکلوتے لاڈلے بھائی کی خاطر کچھ بھی کر سکتی ہیں، اپنی جان بھی دے سکتی ہیں، اور کسی کی جان لے بھی سکتی ہیں۔ اعجاز میاں نے راہل کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ متلاشی نگاہوں سے اس دروازے کی طرف دیکھتے رہے جہاں سے ابھی چندر سمرن اندر گئی تھیں۔ چندر سمرن اور اسحاق چاچا کی یہ پہلی ملاقات تھی، اور پہلی ہی ملاقات میں وہ ایک دوسرے کے تیر نظر کا شکار ہو گئے تھے۔
اسحاق چاچا 8 روز تک راہل کو پڑھانے جاتے رہے۔ راہل کو انہوں نے جو پڑھایا سو پڑھایا، مگر چندر سمرن سے عشق کا سبق خوب پڑھا۔ جروکوں چلمنوں سے تانگ جھانک کے ساتھ چھپ چھپا کر ملاقاتوں کا سلسلہ بھی چل نکلا، اور ان 8 دنوں میں 8 برسوں 8 صدیوں کا سفر طے ہو گیا۔ نرنجن لوٹ آیا تو اسحاق چاچا کا سیٹھ کے گھر جانے کا سلسلہ موقوف ہو گیا، مگر وہ عشق کی آگ جو دونوں طرف برابر لگی ہوئی تھی بجھ نہ سکی، بلکہ جدائی کے ان لمحوں نے اس آگ کو اور ہوا دی۔ اور ایک رات چندر سمرن راہل کی انگلی تھام کر اسحاق چاچا سے ملنے ان کے ہاسٹل چلی آئی۔ میں تم سے ملے بنا زندہ نہیں رہ سکتی، وہ ان کے سینے پر سر رکھے سسک رہی تھی۔ اس سچائی سے وہ خوب واقف تھی، وہ خود بھی تو چندر سمرن کا چاند سا مکھڑا دیکھے بنا زندہ رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ چندر سمرن سرکاری اسکول میں 8ویں جماعت کی طالبہ تھیں۔ ان کی پھوپھی زاد بہن نندنی بھی اس کے ساتھ پڑھتی تھی۔ چندر سمرن نے اسے اپنا رازدار بنا کر اپنے عشق کا احوال اس سے کہہ سنایا۔ تو پاگل تو نہیں ہو گئی چندر سمرن؟ نندنی نے خوف زدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ عشق، اور وہ بھی ایک مسلمان سے۔ عشق ذات پات دین دھرم کچھ نہیں دیکھتا، یہ تو بس ہو جاتا ہے۔ چندر سمرن نے جذب کسی کیفیت میں جواب دیا۔ نندنی کی ماں نہیں تھی، ستیلی ماں نندنی کے ساتھ ظلم نہ کر سکے، اسی خیال سے اس کے پتا جی دوسرا بیان نہیں کیا تھا۔ وہ صبح سے گھر سے نکلتے اور رات گئے گھر میں داخل ہوتے۔ تمام دن نندنی ایک بوڑھی نوکرانی کے ساتھ گھر میں اکیلی ہوتی تھی۔ نندنی کا گھر چندر سمرن اور اسحاق چاچا کی ملاقاتوں کا محفوظ ٹھکانہ ثابت ہوا تھا، مگر کچھ ہی عرصہ بعد نندنی کا بیاہ ہو گیا اور وہ سسرال سدھار گئی، اور اسی طرح چندر سمرن اور اسحاق چاچا کی ملاقاتوں کا یہ ٹھکانہ بھی ختم ہو گیا۔ ایک بار پھر فرقت کے اندھیرے ان دونوں کا مقدر بن گئے تھے، مگر وہ دونوں محبت کی اس منزل پر پہنچ چکے تھے جہاں ایک دوسرے کو دیکھے بنا، ایک دوسرے سے ملے بنا زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ سو کبھی اسحاق چاچا چندر سمرن کے سکول کے گیٹ پر جا پہنچتے تو کبھی چندر سمرن راہل کو ساتھ لیے کسی سہیلی کے گھر جانے کا بہانہ بنا کر ان سے ملنے ان کے ہاسٹل آ جاتی تھی۔ یوں ہی کئی مہینے بیت گئے۔ چندر سمرن کے سالانہ امتحان ہونے تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ امتحان ختم ہوتے ہی چندر سمرن کے گھر میں اس کے بیاہ کا ہنگامہ جاگ اٹھا۔ بچپن میں ہی اس کا لگن اس کے پتا کے دوست کے بیٹے سے ہو چکا تھا، اب فقط وداعی باقی تھی۔ چندر سمرن اس رشتے سے واقف نہیں تھی۔ اب جو پتہ چلا تو اس کے سر پر گویا آسمان ٹوٹ پڑا۔ اسحاق چاچا خود بھی یہ داستان سن کر سن ہو گئے تھے۔ وہ چندر سمرن کے عشق میں اتنے ڈوب چکے تھے کہ اب ابھرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ ادھر 4 روز بعد چندر سمرن کی بارات آنے والی تھی۔ چندر سمرن کنویں میں کود کر جان دینے کو تیار تھی، مگر شام مراری کے ساتھ وداع ہونے کو تیار نہ تھی۔ گھر میں اس کے مانجے کی تیاری ہو رہی تھی۔ تیل اپٹن بن رہا تھا، مگر اس کی جان پر بنی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بنا اپٹن اس کے چہرے کا زرد پڑتا جا رہا تھا۔ اس کا ننھا سا چہیتا اور کسی حد تک اس کا رازدار بھائی راہل اس کے چہرے کے پل پل بدلتے رنگ دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا۔ دیدی تم ٹھیک تو ہو؟ اس نے اس کے زرد چہرے کو پیار سے چھوتے ہوئے پوچھا۔ تو جانتا ہے نا راہل؟ چندر سمرن نے پریشان نظروں سے راہل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کل دوپہر بارات آ جائے گی اور شام مجھے بیاہ کر لے جائے گی۔ ہاں تو پھر کیا ہوا؟ راہل نے حیرانی سے جواب دیا، سبھی لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے، نندنی دیدی بھی تو بیاہ کر اپنے سسرال چلی گئی، اب تم بھی؟ مگر میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ چندر سمرن نے تڑپتے لہجے میں راہل کی بات کاٹی۔ میرا مطلب ہے کہ اس سے اچھا میرا ایک کام کرے گا؟ ہاں بولو دیدی۔ بہن کو پریشان اور الجھن میں دیکھ کر
وہ خود بھی الجھ گیا تھا۔ تو ذرا جا کر ماسٹر جی کو بلا لا، گھر کے پچھواڑے بیری کے پیڑ تلے، میں وہیں موجود ہوں گی۔ مگر دیدی، اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ راہل کی دھیمی آواز میں اندیشے بول رہے تھے۔ بلا سے کوئی دیکھ لے، چندر سمرن بے بسی سے رو پڑی۔